صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات علماء کرام، مقامی اور غیر مقامی ساتھیوں، مغرب کی نماز کے بعد سے متواتر نعت و نظم کے ساتھ اصلاحی تقریر اور اصلاحی بیانات کا ایک لمبا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ رات کے تقریباً 7:15 بج رہے ہیں، عشاء کی اذان بھی ہونی ہے اور پھر گھر پہ آگے بھی کچھ پروگرام۔ چند باتیں بتا کر میں دعا کر کے مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ دو چیزیں ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک تو ہماری اور آپ کی زندگی ہے، اور دوسری چیز ہم میں سے ہر کسی کی نگاہوں کے سامنے موت کا ایک عجیب سما سامنے آتا ہے۔ موت یقینی چیز ہے، اس کا اعتبار ہے، اور زندگی کا کوئی یقین اور کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نہ جانے کب کہاں کس کی زندگی اور پھسل جائے اور موت کے فرشتے آ کر کے اس کا استقبال کر لیں۔ اس کو کوئی نہیں بتا سکتا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ کتابوں میں آتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا، علماء کی صحبت بہت بڑی بات ہے۔ علماء سے ملاقات کرنا، سلام اور نیاز کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا ایسا ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اور مصافحہ کر رہا ہے۔ اور علماء کی مجلس میں جیسے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ مجلس لگی ہوئی ہے، یہ علماء کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں جس طرح صحابہ بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کو جو مقام ملتا تھا، جو ثواب ملتا تھا، صرف مقام صحابیت کو چھوڑ کر باقی سارا ثواب اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے پہ عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجزہ اور خوشخبری سنائی، جو کوئی آدمی دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں بیٹھے گا۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے جانشین اور گدی نشین ہیں۔ ان کی جانشینی یہ علماء زمانہ کر رہے ہیں۔ علماء زمانہ کی مجلس میں بھی بیٹھنا یہ ایسا ہے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست مجلس میں آدمی بیٹھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے، اور وہ خوبیاں اور وہ انعامات جو حضور نے بیان فرمائے کہ دنیا میں میرے ساتھ بیٹھنے والا انسان جنت میں میرے ساتھ بیٹھے گا، اللہ نصیب فرمائے۔ جو کوئی آدمی بابو حالت میں مر جائے، اس آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ اسی لیے اس بات کا اہتمام اور کوشش کرائی جاتی ہے کہ آدمی رات میں دن میں جب سوئے تو سونے سے پہلے اپنے اعضائے وضو کو دھو لے، یعنی باوضو ہو کر سوئے، اور خدا نخواستہ اسی سوئے ہوئے حال میں موت ہو گئی تو وہ آدمی جنتی ہو کر مر گیا۔ اللہ یہ صحیح سمجھ ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائے۔
زندگی اور موت کے فارمولے اور اس کے فلسفے کو ایک مختصر لفظ سے میں سمجھاتا ہوں کہ انسان کی زندگی ایک کتاب ہے. ہم انسان ہیں، ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ ایک کتاب کی طرح ہے. مختلف مسائل کے مجموعے کو چند اوراق چند پیج پر مشتمل ہو، اس مسودہ کو کتاب کہا جاتا ہے. ایک پنا اور ایک ورق سے کتاب نہیں بنتا، چند ورق اس کے اندر ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے مسائل اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں، جب جا کر وہ نسخہ کتاب کہلاتی ہے. ہم انسان ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، اور اس انسانی زندگی کا سب سے پہلا ورق، سب سے پہلا صفحہ، پہلا پیج پیدائش ہے. زندگی ایک کتاب، اور انسانی زندگی کی کتاب کا سب سے پہلا ورق، سب سے پہلا صفحہ پیدائش، جنم. اور انسانی زندگی کا آخری پنا، آخری صفحہ وہ موت. دو باتیں انہوں نے بیان کی. انسانی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، اور کتاب کا پہلا ورق پیدائش ہے، اور اس کتاب کا آخری پیج، آخری صفحہ وہ موت ہے. اب بیچ میں بہت سارے پنے سادے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی اور مہلت والی زندگی عطا فرمائی. اس مہلت والی زندگی کے زمانے میں اپنی زندگی کی کتاب کے جو خالی ورق بچے ہوئے ہیں اس کو چاہے تو اپنے نیکیوں کے ذریعے بھر لے یا پھر برائیوں کے ذریعے بھر لے. روئے زمین کا اور کائنات کا سب سے بڑا ہوشربا اور عقلمند انسان وہ ہے جو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کو اچھے اعمال کے ذریعے پر کرے اور فرشتے اس میں اچھی باتیں لکھ دیں. ہم چاہے اپنے من میں کتنے ہی اچھے ہوں، ہمارا تصور، ہمارا سوچ، ہمارا خیال ہو کہ ہم بہت بڑے اچھے ہیں، لیکن میری زندگی میں صحیح اور پاکیزہ اعمال نہیں ہیں، تو اس روئے زمین کی سب سے گھٹیا اور حقیر انسان اللہ کی اور شریعت مصطفی کی نگاہ میں ہم دیکھے جاتے ہیں. اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرما کر اپنی اپنی زندگی کی کتاب کے بیچ کے اوراق کو صحیح نیک اعمال کے ذریعے سے پر کرنے کی اور بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے. ہر انسان کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سراپا انسان کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے. اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو کوئی انسان دھوکے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، چتر چالاک انسان کی چالاکی سے اپنے کاروبار کی، اپنے عزت و آبرو کی، اپنے گھر مکان کی، اپنی زمین و جائیداد کی حفاظت نہیں کر سکا تو وہ بڑا بے وقوف انسان ہوگا. اور جب وقت آئے گا، جب سارا سرمایہ لٹ جائے گا، تو افسوس کا ہاتھ ران پہ اور زانوں پہ مارے گا، لیکن کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرانے کی جگہ خون کا قطرہ بھی گرائے گا، تو خون کا قطرہ گرانا اس کی بھرپائی نہیں کر سکے گا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو ہم سمجھیں. یہ دنیا ایسی کھیتی ہے جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں مختلف جگہوں پہ الگ الگ چیزیں لگاتا ہے، اور جس چیز کا زمانہ جب آتا ہے تو وہ اس کو کاٹ لیتا ہے اور اکھاڑ لیتا ہے. ویسے ہی یہ انسانی زندگی، یہ انسانی دنیا اللہ رب العزت کی کائنات ہے، اللہ رب العزت کی کھیتی ہے. جب کسی انسان کو اس دنیا سے اٹھانا ہوتا تو اللہ کے ہاں بچے کا بچپنا اور جوان کی جوانی اور بوڑھے انسان کے بڑھاپے سے کوئی مطلب نہیں ہے. جیسی ضرورت ہوگی، جس کسی کو اٹھانا رہا اس کو اپنے پاس بلا لیا.
ہماری اور آپ کی طرح سے جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی زندگی سراج بابو کی بھی تھی. جب شہادت کا اور شمشیر کا بچپنا تھا، شمشیر کی شادی تو بہت بعد میں ہوئی، شہادت کی بھی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی. اور یوسف چچا مرحوم وہ اس وقت ہٹے کٹے تھے اور سائیکل سے فرقہ، میرگنج، بہلیا استھان اور نہ جانے کہاں کہاں کے ہٹیا کو خود ہی جوتتے تھے. اور اسی دروازے پہ ایک دو نہیں کئی ایک کاریگر کھٹا کرتے تھے، کوئی برمنکی کا، کوئی مقامی ہوتا تھا. اس طریقے سے مال کو تیار کرنا اور مالوں کو دینا. یہ 1991 سے میرا اس گھر میں آنا جانا رہا. 1991 سے. شمشیر کی ماں اس وقت چلتی پھرتی تھی لیکن کام زیادہ کرنے کے لائق نہیں تھی. ان کی بھابھی جو آج بیوہ بن گئی ہیں، انہوں نے بھابھی سے زیادہ ماں کا رول ادا کیا ہے. ان بھائیوں کی پرورش میں ماں کا رول ادا کیا ہے، میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے. شمشیر کا بچپنا میرے فرقہ کے زمانے میں فرقہ میں گزرا ہے. وہاں میرے پہلو میں رہ کے اس نے کئی ایک سال پڑھا ہے. اس کے بعد تو پھر گھر آیا تو اسکولی تعلیم پایا، پھر اس کے بعد کاروبار میں لگنا مقدر تھا، کاروبار میں لگ گیا. سراج صاحب کی زندگی ہمیشہ مشین پہ اور قینچی پہ کٹنگ کر کے آگے پیچھے کاریگروں کو دے رہے ہیں، دن بھر کا مال تیار کرنے کے لیے کاریگروں کو دے رہے ہیں. اس کے بعد دونوں باپت مل کر کے چلے جاتے تھے، کوئی کسی رخ پہ کوئی کسی رخ پہ. اور مغرب کے بعد آ کر کے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ بھی کرتے اور پورے دن کا حساب اور کتاب بھی کرتے. اس طرح سے ان کی زندگی تھی جو چلتی پھرتی زندگی تھی. مولانا اسرائیل صاحب نے کہا کہ حج کا ارادہ تھا، ارادہ بہت ہی ٹھوس تھا. میں نے 2022 میں جب حج کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس وقت ارادہ کیا کہ کچھ پیڑ پودا ہے اسی کو بیچ لیں گے اور کچھ شمشیر سے لے لیں گے، ملا لیں گے، شہادت کو بھی کہیں گے تم بھی کچھ حصہ لے لو. بہت تمنا ہے کہ جا کے حج کریں. پاسپورٹ تیار نہیں تھا 22 میں. پھر جب میرا 2023 میں حج میں جانے کا ارادہ ہوا تو میں نے تذکرہ کیا تو صحت کے اعتبار سے کچھ معذوری تھی اور مالی اعتبار سے بھی کچھ دشواری اور مجبوری تھی جس میں وہ رہ گئے. لیکن انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب اس کے بعد جب بھی جائیے گا تو میرا ساتھ سفر انشاءاللہ ہوگا. اب جب کہ زمانہ آیا تو میں نے ان کو فون کیا کہ حج کا فارم بھرنے کا زمانہ آ گیا. اور اس کے بعد پہلے کس طرح جمع کرنے کا بھی مسئلہ سامنے آیا، فارم بھرنے کا بھی زمانہ سامنے آیا اور آنن فانن وہ دیکھتے دیکھتے یہ دنیا چھوڑ دی. میں نے امسال بھی ارادہ کیا، دوسری قسط کی رقم بھی جمعرات کے دن الحمدللہ جمع ہو گئی. اگر وہ ہوتے تو ان کا ارادہ جتنا ٹھوس تھا کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ جگاڑ کر دیتا. وہ امسال بہت مستحکم تھے کہ امسال ہم چلیں گے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کیا. اب سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ سراج صاحب نے اپنے پیچھے اپنی نسلی اور اپنی صلبی کوئی اولاد خدائی فیصلے کی بنیاد پر نہیں چھوڑا. البتہ روحانی نسلوں کو انہوں نے چھوڑا. بھائیوں پہ روحانی محنت کی، ان کو لکھایا پڑھایا، کاروبار کے لائق بنایا. ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شرافت کا یہ لوگ بھی لحاظ اور خیال رکھتے تھے. اب اوپر آسمان نیچے زمین، اس درمیان میں ان کی بیوہ بیوی کا کوئی سہارا نہیں. سب سے بڑی خیر خواہی اور سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی قرآن خوانی اور دعوت یہ ہے کہ ان کی بیوی کو زندگی کے آخری سانس تک دونوں بھائیوں کے ذریعے کوئی دقت نہیں ہو. یہ سب سے بڑی نیکی. جتنی نیکیاں لکھی جائیں گی ان ساری نیکیوں میں سب سے بڑی یہ نیکی لکھی جائے گی کہ جس آن بان اور شان و شوکت سے شوہر کی زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، پردے کے اندر رہ کر شرافت کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ، اس وقار اور سکون کو یہ دونوں بھائی مل جل کر کے اس کو بحال رکھیں.
وہ دن بعید نہیں ہے کہ ماں داخل بھابھی کل وہ بھی آنکھ بند کر دنیا سے چلے جائیں گی، تو صرف 2 بھائیوں کا اور چند بہنوں کا، وہ بہنیں بھی کوئی سمستی پور میں ہیں تو کوئی کہیں ہیں، اس طرح سے ان کے آنے اور جانے کا بھی لمبا وقت لگتا ہے۔ بس 2 بھائیوں کا جوڑا یہاں پہ رہ جائے گا، ایک اپنے اس مقام پہ آبائی پیدائشی وطن پہ اور ایک دمدار میں۔ اس لیے میں لمبی چوڑی تقریر کیے بغیر صرف چند باتوں کو میں دہرا رہا ہوں کہ ان کی عزت، ان کی ضرورت، ان کا احترام کا لحاظ رکھا جائے، ان کے عمر کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ سب سے بڑی نیکی اور خیر خواہی آپ کے نام اعمال میں جائے گی، اور بھائی مرحوم کی روحانی توجہ بھی آپ کی طرف متوجہ اور مائل ہوگی۔ عربی زبان میں ایک کتاب ہے تعلیم المتعلم، علامہ برہان الدین زرنجی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک بات لکھی ہے انہوں نے کہ ماں اور باپ کی خدمت کرنے سے روزی کی فراوانی ملتی ہے، روزی کی برکت خوب ملے گی، اور جس کسی انسان نے ماں اور باپ کو پریشان کیا ہے، ستایا ہے، تو روزی کے لیے وہ پریشان حال رہے گا۔ استاذ کی خدمت اور عزت اور احترام کرنے سے رفعت اور بلندی اور عزت اور شہرت اور علم کا وقار اس کو ملتا ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم چاہتا ہو، عالم دین چاہتا ہو کہ ہم عزت دار بنیں، تو عزت کے لیے دلال کو پھٹ کر کے اور پیروی لگا کر اسٹیج پہ نام اور مقام کا اعلان کر کے عزت نہیں ملنے کو ہے، بلکہ اپنے اساتذہ کرام کی وہ خدمت کر لیں اور ان کی عزت اور احترام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دروازے پہ دندناتے ہوئے خیر کو، رحمت کو، عزت کو بھیج دیں گے۔ اور کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ ہم کو خوشحالی ملے، روزی کی فراوانی اور برکت ملے، تو ماں اور باپ کی خدمت کر لیں، تو لہکتی ہوئی للکتی ہوئی روزی اس کے گھر میں آئے گی، صبح شام اس کے گھر میں روزی کی فراوانی آتی رہے گی۔ کچ کچ سے آپس میں بناؤ نہ ہونے کی وجہ سے خیر اور برکت لٹتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے آدمی دوسرے کی شکایت میں مشغول ہو جاتا، اور شکایت جو ہے وہ گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ بعض جگہ تو کہا گیا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے، اور زنا کا پاپ کیا ہے؟ جہاں پہ زنا جیسا عمل ہوگا، برا عمل ہوگا، تو وہاں پہ دھرتی لرز جاتی ہے اور وہ زمین خون کی پیاسی ہو جاتی ہے، وہاں پہ قتل و غارت گری آپس میں ہوتی ہے۔ تو جنگ و جدال وہاں ہوتا ہے جہاں آپس کا مروت چھن جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے مقدر سے، اپنی کمائی سے، اپنے بلبوتے پہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بلبوتے پہ پل رہے ہیں، آپ اپنے بلبوتے پہ پل رہے ہیں، تو آپ سے ہم کو الرجی کیوں اور ہم سے آپ کو الرجی کیوں؟ آپ خوش رہیے، ہم کو بھی خوش رکھیے، ہم بھی آپ کو خوش رکھیں، آپ بھی ہمارا حق ادا کیجیے، ہم بھی آپ کا حق ادا کریں۔ یہ انسانی زندگی ہے، اس طرح زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ ان بھائیوں نے مل کر اپنے ماں اور باپ کی بھی بڑی خدمت کی، اور اپنے کاندھے پہ چڑھا کر دونوں ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ بھائی کی بھی عظمت و احترام اور عزت و وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کو باپ کا درجہ دیتے ہوئے، قبرستان جو مسلمانوں کی منتہائی منزل ہے اور اندھیرے اور تاریکی رات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، وہ ایسا شہر ہے جو آباد ہے، لیکن وہ شہر خاموشاں ہیں، جہاں سے کوئی آواز سنائی نہیں پڑتی، وہاں تک ان لوگوں نے جا کر کے پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو ہم زندوں کی جانب سے جو نیکیاں ان کو مل سکتی ہیں، پروردگار عالم ان مرحومین کے قبروں میں انوار اور برکات عطا فرمائے۔ بحیثیت انسان جو غلطیاں ان سے واقع ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ کسی انسان کی نیک نامی کا یہ ثمرہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے جید علماء علاقے سے، مسجد کے ائمہ، مدارس کے طلباء، اور پھر آپ سارے کے سارے لوگ الفت اور محبت کی بنیاد پر بالکل یکسوئی کے ساتھ اس طرح سکون اور وقار کا ماحول بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بڑے بڑے جلسے میں یہ سکون اور وقار نہیں ملتا۔
یہ تھوڑی دیر کا پروگرام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سراج صاحب کی نیکی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، تعلیم کے حلقے میں رہنا، چند لوگوں سے ملتے جلتے مسکراتے آنا، اور پھر اس کے بعد چند الٹی کا ہونا، معمولی دوا دارو سے فائدہ ہونا، اس کے بعد کہنا کہ جلدی جلدی ناشتہ بناؤ ہم جائیں گے بازار، اور ادھر بیوی ناشتہ بنانے کے بہانے چولہے پہ استعمال ہو رہی ہے، اور ادھر چادر تان کے سو گئے، بال بچوں سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ ہم کو سکون مل رہا ہے، چادر تان کے جو سوئے تو وہ سوئے کے سوئے ہی رہ گئے، سوئے کے سوئے رہ گئے۔ پروردگار عالم ان کی اس شہادت بھری موت کو قبول فرمائے، اور شہادت کا جو درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو بھی ختم کر رہا ہوں، چونکہ رات لمبی ہو گئی ہے۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان نماز کا بھی مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد ادھر دروازے پہ کھانے پینے کا بھی پروگرام ہے۔ درود شریف پڑھیے، دعا کیجیے۔ اللہم صلی